بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ یہ تھے موصوف محمد جو آپ کے سامنے خوش الحان لہجے کے اندر تلاوت قرآن پیش کر رہے تھے. شاعر نے کہا ہے گلوں کے جسم میں خوشبو اتار دیتا ہے، گلوں کے جسم میں خوشبو اتار دیتا ہے، جلال حسن تو پروردگار دیتا ہے. وہ ٹاک ٹاک کے روشن تبسموں کے گلاب غم حیات کی زلفیں سوار دیتا ہے. وہ لفظ لفظ کو دیتا ہے موتیوں کی چمک، وہ لفظ لفظ کو دیتا ہے موتیوں کی چمک، وہ کاوشات قلم کو نکھار دیتا ہے. وہی تو دیتا ہے لہجوں کو رنگ پیراہن، وہی تو دیتا ہے لہجوں کو رنگ پیراہن، وہ حرف حرف کو جلوہ ہزار دیتا ہے. آئیے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم اس شعر کے ساتھ مدثر بن مفتی محمد سلیم اسلام پور باڑی کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئے اور نعتیہ کلام پیش کرے. نبی کے نام سے کیا کیا چمکنے لگتا ہے، نبی کے نام سے کیا کیا چمکنے لگتا ہے، کبھی سخن کبھی لہجہ چمکنے لگتا ہے. یہ ان کے نام کی برکت ہے میں نے دیکھا ہے، یہ ان کی نام کی برکت ہے میں نے دیکھا ہے، اذان سن کر سویرا چمکنے لگتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے ہونٹوں پہ نبی کا ہے ترانہ لوگو، میرے ہونٹوں پہ نبی کا ہے ترانہ لوگو، میرے ہونٹوں پہ نبی کا ہے ترانہ لوگو. اتنا آسان نہیں مجھ کو مٹانا لوگو، اتنا آسان نہیں مجھ کو مٹانا لوگو. جس کے دل میں ہے شہ کو نمکا کی الفت، جس کے دل میں ہے شہ کو نمکا کی الفت، کیا بگاڑے گا بھلا اس کا زمانہ لوگو، کیا بگاڑے گا بھلا اس کا زمانہ لوگو. آپ آئے
حق تعالی کے سوا اور کسی کے آگے مجھ کو آتا ہے نہیں سر کو جھکانا لوگوں، مجھ کو آتا ہے نہیں سر کو جھکانا لوگوں، ہے گزارش میری ان سے جو مدینہ جائے، ہے گزارش میری ان سے جو مدینہ جائے، پڑھ کے یہ نعت ذرا ان کو سنانا لوگوں، پڑھ کے یہ نعت ذرا ان کو سنانا لوگوں، میرے ہونٹوں پہ نبی کا ہے ترانہ لوگوں۔ گلشن دکھائی دے نہ تو صحرا دکھائی دے، گلشن دکھائی دے نہ تو صحرا دکھائی دے، یارب نظر اٹھے تو مدینہ دکھائی دے، آنکھوں میں خاک طیبہ لگائے اگر کوئی، آنکھوں میں خاک طیبہ لگائے اگر کوئی، اندھا بھی ہو تو عرش معلیٰ دکھائی دے۔ یہ تھے موصوف محمد فرحان محمد مدثر جو آپ کے سامنے اپنی سریلی آواز میں نعتیہ کلام پیش کر رہے تھے۔ اب اس کے بعد ہم اردو تقریر پیش کرنے کے لیے دعوت دیتے ہیں فرحان بن عالم اسلام پور باڑی، حفظ کے طالب علم ہے، وہ آئے اور اپنی اردو زبان میں تقریر پیش کرے۔ آنے والے طلباء کرام کی آنے والے مہمان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ مقرر تقریر کرنے والے طالب علم کی حوصلہ افزائی کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق، صدق اللہ العظیم۔ باتوں سے بھی بدلی ہے کسی قوم کی تقدیر، باتوں سے بھی بدلی ہے کسی قوم کی تقدیر، بجلی کے چمکنے سے اندھیرے نہیں جاتے۔ صدر محترم، معزز مہمانان اعظام، بزرگوں اور دوستوں، آج کے اس سالانہ جلسے میں آپ حضرات کے سامنے دین اسلام اور ہم اس عنوان پر تقریر پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ امید کہ آپ حضرات میری حوصلہ افزائی کریں گے۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت نے قرآن کو ہدایت نامہ بنا کر نازل فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی لیے مبعوث فرمایا کہ لوگوں کو دین کی طرف بلائے اور عمل صالح کی دعوت دے اور لوگوں کو صحیح راستہ دکھائے۔ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو تسلیم کیا اور آپ کی ہدایت پر عمل کرتے چلے گئے۔ اللہ نے ان کے ساتھ نصرت اور آسانی کو شامل کیا اور ان کو یہ دین محنت و مشقت کے بعد ملا تو انہوں نے کما حقہ اس کی قدر کی اور یہی دین ہمارے پاس بغیر کسی محنت کے ہماری گود میں آ گیا ہے۔ ہمیں کچھ کرنا نہیں پڑا، مال مفت دل بے رحم والا معاملہ ہے، اس لیے ہمیں اس کی قدر نہیں اور نہ اس کے احکام
شوق ہے. ہم نماز، روزہ، زکوٰۃ اور دوسرے دینی امور سے دور اور بے پہرا اور ناآشنا ہے. دوستو، اس لیے مسلمانوں پر قسم قسم کے حالات آتے ہیں. قرآن نے ہر قدم پر انسانیت اور مسلمانوں کی رہبری کی ہے، مگر ہم اس سے دور اور غیر کا خوف دل میں بسائے ہوئے ہیں. خدا کا خوف ہمارے دل سے نکلا ہوا ہے، اس لیے ہم ان حالات اور پریشانیوں سے گزرتے ہیں. نہ ہمارے دل میں خدا کا خوف، نہ اس پر یقین. ساری نظر ہماری ظاہری اسباب پر ہے، اس لیے سارے جہاں میں آج مسلمان پریشان ہے. اے مسلمانوں، خدا کا خوف دل میں بٹھاؤ اور خدا پر یقین کامل رکھو. نماز اور صبر کے ذریعے خدا سے مدد طلب کرو. یہ دو بڑے ہتھیار اے مسلمانوں کے لیے. قرآن اعلان کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اور ہر وقت خدا کی یاد میں لگے رہو، اطمینان قلب حاصل ہوگا. آج ہر مسلمان کی زندگی پریشانیوں میں نظر آتی ہے، کیونکہ مسلمان خدا کو بھول چکا ہے اور اس کی یاد سے غافل ہو چکا ہے. قرآن کریم میں رب رحمان کا فرمان ہے، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، کہ تم مجھے یاد کرتے رہو، میں تمہیں یاد کرتا رہوں گا. میرا شکر کرتے رہو، نافرمانی نہ کرو. جہاں کہیں بھی ہو، خدا کی یاد سے دل کی دنیا آباد رکھو اور معاشرہ کی اصلاح کی فکر کرو. گناہوں سے اجتناب کرو، ورنہ یہ دین کسی کا محتاج نہیں ہے. اگر ہم اس دین کی فکر نہ کریں گے یا اس پر نہیں چلیں گے یا اس کے احکامات کو نہ بجا لائیں گے تو خدا تعالی دوسری قوم کو پیدا کر دے گا جو تم سے بہتر ہوگی. قرآن کہتا ہے، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے آپ کو نہ بدلے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. لہذا اپنے ایمان کو مضبوط کرو اور ایمان پر جمے رہو. اسی میں کامیابی کی سند ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دو چیزیں جب تم میں ہوں گی تو عذاب نہیں آئے گا، ایک میری ذات اور دوسرے استغفار. آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو نہ رہے مگر استغفار تو باقی ہے. لہذا استغفار کی کثرت رکھا کرو اور خدا سے دعائیں کرو اور خدا سے اپنے برے اعمال سے توبہ کرو، خدا سے رجوع کرو. پھر دیکھو ان حالات و مصائب سے کیسے چھٹکارا ملتا ہے. اللہ تعالی ہمیں راہ راست پر چلنے اور دین پر جمے رہنے کی توفیق اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. آخر میں ایک شیخ کہہ کر میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ، یہ تھے موصوف محمد فرحان جو شعبہ دینیات کے طالب علم ہیں، جو بہترین انداز میں اپنی تقریر پیش کر رہے تھے. تقریر کرنے والے طلباء سے گزارش ہے کہ وہ صرف 5 منٹ کے اندر اپنی تقریر پیش کریں. ایک صاحب خیر کی طرف سے عمومی انعام 500 روپے کا آیا ہے. اسی طرح عرفان بھائی بالا نگر والے، ان کی طرف سے تمام طلباء کے لیے 1500 روپے کا مجموعہ انعام حاصل ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان انعامات دینے والوں کو دنیا و آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرمائے. اس کے بعد اردو زبان میں اور ایک تقریر پیش کرنے کے لیے دعوت دی جاتی ہے. حماد بن مولانا عبدالماجد صاحب شعبہ دینیات کے طالب علم ہیں، وہ آئے اور اپنی تقریر پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، وقال اللہ تعالی انک لعلی خلق عظیم. محترم حضرات اور میرے عزیز ساتھیوں، میں آپ کے سامنے ایک تقریر پیش کرنا چاہتا ہوں. میری تقریر کا عنوان ہے کہ پیارے نبی کے پیارے اخلاق. محترم حاضرین، شاعر نے سچ کہا ہے، دیکھ کر اخلاق قوم کی عادات کو، دیکھ کر اخلاق قوم کی عادات کو لوگ کہتے تھے یہ رحمت للعالمین.
عزیز ساتھیوں، ہمارے نبی کی اخلاق اور عادت اچھی تھی. دوستوں دوست تھے، دشمن بھی آپ کے ساتھ محبت سے پیش آتے اور ہمیشہ کے لیے دوست بن جاتے. مکہ والے آپ کو صادق اور امین کہتے، یعنی آپ سچے اور ایماندار ہیں. ہمارے نبی نے کسی کو گالی نہیں دی، نہ مارا، نہ ڈانٹا، نہ برا بھلا کہا. کیا امیر، کیا غریب، کیا بچے، کیا بوڑھے، کیا مرد، کیا عورت، سب کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ خدمت تو میں نے آقا کی 10 سال کی. میں چھوٹا بچہ تھا، ہر کام مجھ سے صحیح نہیں ہوتا. کوئی کام کو میں جاتا اور باہر بچوں کے ساتھ کھیلنے لگ جاتا. لیکن 10 سال کی مدت میں پیارے آقا نے نہ مارا، نہ ڈانٹا، نہ برا بھلا کہا، بلکہ ہمیشہ شفقت ہی فرماتے رہے. حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا ہمارے نبی کے اخلاق کیسے تھے بتاؤ. فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کان خلقہ القرآن، آپ کے اخلاق تو قرآن نے بیان کر دیے. چنانچہ آسمان سے عزت نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، نبی جی آپ کے اخلاق کے سب سے اونچے درجے پہ فائز ہے. محترم حاضرین اور میرے عزیز ساتھیوں، میں نبی کے اخلاق دیکھا ہو تو فتح مکہ کو یاد کیجئے. ایسا موقع ہے کہ جو لوگ مکہ کی پوری زندگی آقا کو تکلیفیں دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، آج وہ بھی کھڑے جنہوں نے گالیاں دی، پتھر مارے، غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق میں، ہر چھوٹی بڑے لڑائی میں تیر و تلوار سے اتر آئے، جن کی آخری تمنا صرف اور صرف نعوذ باللہ پیغمبر آخر الزمان کو شہید کر دینے کی تھی. آج عثمان بن طلحہ بھی ہے جنہوں نے آقا کو مکہ سے رخصت ہوتے وقت 2 رکعت کعبے میں پڑھنے نہیں دیا. پھر بھی تاریخ گواہ ہے، پھر بھی آقا نے کہا جاؤ آج تم آزاد ہو، آج تمہاری کوئی گرفت نہیں ہوئے گی. یہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق. ماشاءاللہ یہ تھے موصوف محمد حمدان محمد حماد، شعبہ عالمیت کے استاد ہیں مولانا عبد الماجد. ان کے فرزند حماد نے آپ کے سامنے نبی پاک علیہ السلام کی سیرت اور آپ کے اخلاق کیا تھے اس کو بیان کیا ہے. بزرگوں، جتنے بھی یہاں پر مہمان تشریف لائے ہوئے ہیں، ہم جامعہ عمر بن خطاب کنجکھیڑا کی طرف سے تہہ دل سے ان کا استقبال کرتے ہیں. انہیں اہلاً و سہلاً و مرحبا بکم کہتے ہیں. آپ کی تشریف آوری کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے یہاں پر آنے کو قبول فرمائے. مہمانوں سے گزارش ہے کہ جو حضرات ابھی تک کی مسجد میں نہیں آئے ہیں وہ مسجد کے اندر تشریف لائے. طلباء کا پروگرام شروع ہو چکا ہے، لہذا جلد از جلد آپ مسجد میں آ جائے. ماشاءاللہ بہت سارے مہمان آ چکے ہیں لیکن ابھی تک وہ مسجد نہیں پہنچے ہیں، لہذا ان سے گزارش ہے کہ وہ مسجد میں آ جائے. اسی طرح طلباء جو ابھی تک کے باہر گھوم رہے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ مسجد میں آ جائے. مہمانوں سے گزارش ہے کہ جو طلباء کو انعام دینا چاہتے ہیں تو وہ یاد رکھے کہ یہ طلباء کو مجموعی طور پر انعام جمع کر کے دیا جاتا ہے، لہذا آپ کسی مخصوص طالب علم کو انعام نہ دیں بلکہ مجموعی طور پر 100، 50، 500 جو بھی آپ دینا چاہتے ہیں تو وہ سب جمع کر کے ایک ساتھ آخر میں دیا جاتا ہے. اس اعتبار سے آپ انعام دیں. آج کے اس پروگرام میں شریک ہونے والے طلباء کل 43 ہے، 43، لہذا اس اعتبار سے آپ اپنا انعام بھی بھیجتے رہے. یہ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ تمام طلباء کو برابر انعام مل جائے، اس لیے آپ اس کا خیال رکھیں. اس کے بعد اور ایک اردو زبان میں تقریر پیش کرنے کے لیے دعوت دی جاتی ہے قاسم بن مولانا رحمت اللہ. قاسم بن رحمت اللہ یو پی درجہ حفظ کے طالب علم ہیں، وہ قرآن کی فضیلت کے عنوان سے آپ کے سامنے تقریر پیش کریں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر،
دلوں میں مومنوں کی الفت قرآن پیدا کر۔ سامعین کرام، قرآن مجید دنیا کی مقدس ترین کتاب ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر پر آخری کتاب کے شکل میں نازل فرمایا۔ قرآن کریم سے پہلے دنیا کی جو حالت تھی وہ ناقابل بیاں ہے، لیکن یہ قرآن پاک کا یہ معجزہ تھا کہ اس کے آتے ہی دنیا میں انقلاب آ گیا، کفر و شرک کی تاریکیاں چھٹنے لگی، ظلم و ستم کی آگ بجھنے لگی۔ حضرات، قرآن کیا ہے؟ قرآن ایک دستور حیات ہے، زندگی سنوارنے کا سامان ہے، ہدایت کا نور ہے، حق کا منشور ہے۔ قرآن کے آگے عالم میں ایک انقلاب رونما ہو گیا۔ قرآن نے شہر بدل دیے، منزل بدل ڈالی، معیشت بدل ڈالی، معاشرت کو ایک نیا رخ دیا، سماج کو پاکیزگی سکھائی، زمانے سے خرابیوں کو پاک کیا، انسانی ذہنیت کی تربیت کی۔ قرآن آ گیا، ڈاکے ڈالنے والے رہبر بن گئے، قاتل جان کا محافظ بن گیا، ظالم رحم دل بن گیا، بزدل امت والے بن گئے، مدعو دائی بن گیا، جو قطرہ تھا وہ سمندر بن گیا، جو پیاسا تھا وہ ساقی بن گیا، جو جاہل تھا وہ عالم بن گیا، جو لوہا تھا وہ پارس بن گیا۔ حضرات، قرآن و مقدس کتاب ہے جس کی عظمت و برکت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ یہ قرآن ہی کی برکت ہے جس نے حضرت ابوبکر کو صدیق اکبر بنا دیا، حضرت عمر کو فاروق اعظم بنا دیا، حضرت عثمان غنی کو ذو النورین بنا دیا، اور حضرت علی کو مرتضی اور حیدر قرار بنا دیا، صحابہ کرام کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا بے مثل مخاطب بنا دیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو قوم بھی قرآن سے جڑی وہ قوم مقدس ہو گئی، جو لوگ بھی قرآن پر چلے وہ لوگوں کے نظر میں پسندیدہ بن گئے، قرآن سے رحل جڑا وہ لوگوں کا پیارا بن گیا، قرآن سے جڑ کر کوئی کپڑا جزدان بنا تو اس کی عزت بڑھ گئی۔ اس لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، یعنی اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بعض قوموں کو بلندی عطا فرماتے ہیں اور بہت سو کو ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں۔ حضرات، ہمارا ایمان ہے کہ دنیا میں قرآن مجید جیسی کوئی کتاب ہے نہ اس کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے۔ قرآن مجید کے ایک سورت تو کیا کوئی ایک آیت بھی بنا کر نہیں لا سکتا۔ قرآن کا یہ چیلنج کل بھی تھا، آج بھی ہے اور تا قیامت تک باقی رہیں گا۔ جس طرح عرب کے زباندانوں نے قرآن کی فصاحت و بلاغت کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے، قیامت تک ہر کوئی قرآن کے سامنے عاجز و بے بس ہوتا رہے گا۔ مگر بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمانوں نے قرآن مجید کے ساتھ جو ظلم کیا ہے وہ دنیا کی کسی کتاب کے ساتھ نہیں کیا گیا۔ وہ قرآن جو دل مومن کے لیے نور بن کر آیا تھا، جو قبر کا چراغ تھا، جو کتاب ہدایت تھی، ہم نے ان پر چلنے کے بجائے فقط ایصال ثواب اور مردوں کی بخشش کتاب بنا دیا۔ زندگی میں اتارنے کے بجائے بیٹیوں کی رخصتی کے وقت سر پر سایہ کرنے کی کتاب بنا دیا، جبکہ یہ زندوں کی کتاب تھی، یہ کتاب ہدایت تھی، یہ دستور حیات تھا۔ لہذا میرے بھائیو، اس کی عظمت کو پہچانو، اس کی قیمت کو سمجھو اور خالی چومنے کے بجائے دل و نگاہ میں بساؤ، تب کہیں بات بنے گی۔ ایک شعر کر میں اپنی جگہ لیتا ہوں۔ بہت آسان سودا ہے تمہارے واسطے اندر، بہت آسان سودا ہے تمہارے واسطے اندر، جو تیری زندگی قرآن پر قربان ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، یہ تھے موصوف قاسم بن رحمت اللہ یوپی، درجہ حفظ کے طالب علم، جو اپنے بہترین انداز میں تقریر و خطابت پیش کر رہے تھے۔ شاعر کہتا ہے، جہاں میں انقلاب آیا ہے قرآن کی تلاوت سے، جہاں میں انقلاب آیا ہے قرآن کی تلاوت سے، منور ہے جہاں قرآن کے نور صداقت سے، ماہ و خورشید کے اسرار سمجھ لیتے ہم، ماہ و خورشید کے اسرار سمجھ لیتے ہم، یہ بھی ممکن تھا ستاروں کا سفر کر لیتے۔ ہم نے قرآن کا مفہوم نہ سمجھا ورنہ، ہم نے قرآن کا مفہوم نہ سمجھا ورنہ، ہم بیک وقت کئی منزلیں سر کر لیتے، ہم بیک وقت کئی منزلیں سر کر لیتے۔ اب اس کے بعد دور حدیث کے طالب علم مولانا محمد ذاکر، جو اس سال دور حدیث سے فارغ ہونے والے ہیں، ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنی تقریر سیرت النبی کے عنوان سے پیش کریں۔
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظیم. محترم صدر جلسہ، جناب سامعین اور میرے تعلیمی زندگی کے ہم سفر ساتھیوں، آج میرے تقریر کا عنوان شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. میں کوشش کروں گا کہ آپ حضرات کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اپنے معروضات پیش کروں. محترم حضرات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک اٹھتا ہوا سمندر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا، اور کسی انسان میں یہ قوت نہیں کہ وہ کہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حق ادا کر دیا. قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اور تیری شان کو بلند کر دیا. محترم حضرات، نبی چلتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی بیٹھتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی اٹھتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی پہاڑ پر ہے قرآن بولتا ہے، نبی مسجد میں ہے قرآن بولتا ہے، نبی پہاڑ پر ہے قرآن بولتا ہے، نبی غار میں ہے قرآن بولتا ہے، نبی گلی میں ہے قرآن بولتا ہے، نبی مکہ میں ہے قرآن بولتا ہے. محمد کے ایک ایک ادا قرآن بولتا ہے. نبی مسکراتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی روتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی مسجد میں ہے قرآن بولتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے محبوب، میں نے تیری ایک ایک ادا قرآن میں اتار دیا، اس لیے کہ تو اتنا بلند ہے کہ تیری وجہ سے مکہ شہر کی گلیوں کو بلند کر دیا. میں نے تیری وجہ سے صحابہ کو اتنا بلند کر دیا کہ قیامت تک کہ کوئی جوان، کوئی ولی، کوئی قطب، کوئی عبدال آپ کے قدر کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی اس کے گردوں کو بھی نہیں پہنچ سکتا. اس لیے کہ جو تیرا صحابی بنا وہ بھی کائنات میں چمکا. ہمارا نبی تمام نبیوں کا نبی، اللہ تعالیٰ نے اور انبیاء دنیا میں بھیجے، کوئی بستی کے لیے، کوئی شہر کے لیے، کوئی عوام کے لیے، کوئی قوم کے لیے، کوئی ایک ملک کے لیے. لیکن ہمارے نبی کو دیکھو، ہمارا نبی آسمانوں کا نبی، زمینوں کا نبی، شمس و قمر کا نبی، شجر و حجر کا نبی، تحت الثری کا نبی، تحت الثری کا نبی، عرش معلی کا نبی. ہمارا نبی تمام نبیوں کا نبی. قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو اور آپ کے شان کو اونچا کر دیا. محترم حضرات محترم حضرات، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا اماں نبی کی شان بیان کرو، تو اماں نے فرمایا قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ فرمایا لوگوں نے کہا پڑھتے ہیں. فرمایا قرآن کھولو، قرآن کے ہر صفحے پر محمد کا حسن جمال بکھرا ہوا ہے. قرآن کھولو تو صحیح. تو میں اسی قرآن سے پوچھتا ہوں اے قرآن تو اپنے نبی کا تعارف بیان کر. تو قرآن کہتا ہے الم یجدک یتیما فآوا. قرآن پیغمبر کا تعارف یتیمن سے شروع کرتا ہے. محترم سامعین، قرآن کے ہر لفظ پر میرے آقا کی سیرت موجود ہے، کیونکہ جب میرے نبی کے چہرے کی باری آئی تو قرآن نے والضحیٰ کہا. جب میرے نبی کے زلفوں کی باری آئی تو قرآن نے واللیل کہا. جب میرے نبی کے دانتوں کی باری آئی تو یاسین کہا. جب میرے نبی کے اخلاق کی باری آئی تو قرآن نے انک لعلی خلق عظیم کہا. جب میرے نبی کے چادر کی باری آئی تو قرآن نے یا ایھا المدثر کہا. جب میرے نبی کی کمبل کی باری آئی تو قرآن نے یا ایھا المزمل کہا. جب میرے نبی کے آنکھوں کی باری آئی تو قرآن نے ما زاغ البصر وما طغى کہا. جب میرے نبی کے زمانے کی باری آئی تو قرآن نے والعصر کہا. جب میرے نبی کے شہر کی باری آئی تو قرآن نے لا اقسم بهذا البلد کہا. جب میرے نبی کی خوشی کی باری آئی تو قرآن نے مبشرن کہا. جب میرے نبی کی قیادت کی باری آئی تو قرآن نے نذیرن کہا. جب میرے نبی کے شاگردوں کی باری آئی تو قرآن نے اولئک هم المفلحون کہا. جب میرے نبی کے ساتھیوں کی باری آئی تو قرآن نے اولئک هم المفلحون اولئک هم الراشدون کہا. جب میرے نبی کے جانشینوں کی باری آئی تو قرآن نے اولئک هم المؤمنون کہا. لیکن جب میرے نبی کی باری آئی تو قرآن نے کہا ورفعنا لك ذکرک، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اور تیری شان کو اونچا کر دیا. محترم حضرات، ایسا ذکر اونچا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام
السلام کے ساتھ، یا حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ، یا حضرت زکریا علیہ السلام کے ساتھ، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، حتیٰ کہ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام میں سے اللہ تعالیٰ جس کسی کے ساتھ مخاطب ہوئے ان میں سے ہر ایک کا نام لے کر خطاب کیا. لیکن قربان جاؤ اپنے محبوب پر، جب میرے نبی کی باری آئی تو اللہ نے نام لے کر خطاب نہیں کیا، بلکہ کہیں یا ایھا النبی کہا، کہیں یا ایھا الرسول کہا، کہیں یا ایھا المدثر کہا، کہیں طٰہٰ کہا، کہیں یاسین کہا، کہیں شاہداً کہا، کہیں بشیراً کہا، کہیں نذیراً کہا، کہیں دعوۃ الی اللہ کہا، کہیں سراجا منیرا کہا. یہی تو معنی ہے ورفعنا لک ذکرک، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اور تیری شان کو اونچا کر دیا. محترم سامعین، میرے پیغمبر کو ایسی بلند شان اللہ نے عطا فرمائی کہ جس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. معراج کی رات ملائکہ اور باقی انبیاء کرام مقتدی، لیکن میرے محبوب کو آگے کر کے امام بنا دیا. ایسی بلند شان کہ خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیغمبر کو ایسی بلند شان اللہ نے عطا فرمائی کہ جہاں میرے توحید کا ذکر ہوگا وہاں محبوب تیری رسالت کا بھی ذکر ہوگا. ایسی بلند شان عطا فرمائی کہ جیسے ایسی بلند شان عطا فرمائی کہ موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی اس بات کو طلب کر رہے کہ کاش میں آخری رسول کی امت میں سے ہوتا. یہی تو معنی ہے ورفعنا لک ذکرک. ایک شعر پر میری تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں. روح الامی سارے جہاں ڈھونڈ کر بولے، روح الامی سارے جہاں ڈھونڈ کر بولے، سرکار کے قدم کو یہی چوم کے بولے، تم سا محسن کوئی بھی آیا نہیں نظر، تم سا محسن کوئی بھی آیا نہیں نظر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر وما علینا الا البلاغ. ابھی بھی بہت سارے مہمانان کرام باہر ہیں اور اسی طرح بہت سارے طلباء بھی باہر ہیں. ان سے گزارش ہے کہ جلسہ شروع ہو چکا ہے، لہذا آپ اندر تشریف لائے. جس مقصد کے لیے ہم مدرسے میں آئے ہیں اس مقصد کے لیے آپ مسجد میں تشریف لائے. محترم حضرات، ہمارے آج کے اس پروگرام کی رونق، زینت اور مہمان خصوصی، مقرر خصوصی حضرت مولانا حذیفہ ابن مولانا غلام محمد وستانوی صاحب ان قریب جامعہ کے احاطے میں تشریف لا رہے ہیں. حضرت یہاں آ چکے ہیں، انشاءاللہ بہت جلد وہ اسٹیج پر بھی آ جائیں گے. جو حضرات باہر کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ جلسگاہ میں آ جائیں. اور بھی بہت سارے علماء کرام بھی یہاں پر تشریف لائے ہیں. اسی طریقے سے ہمارے مالیگاؤں شہر کے بہت ہی مشہور و معروف عالم دین، بزرگ عالمین حضرت مولانا ایوب قاسمی صاحب بھی یہاں پر تشریف لائے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے آنے کو قبول فرمائے. جزاکم اللہ خیر. اب اس کے بعد میں نعت پیش کرنے کے لیے محمد احتشام بن مولانا ابرار الحق صاحب لارساؤنگی ان کو اس شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں. وہ کوئی اور ہوگا جو اپنا ایمان دے دے گا، وہ کوئی اور ہوگا جو اپنا ایمان دے دے گا، نبی کا چاہنے والا نبی پر جان دے دے گا، یقین آ جائے گا تم کو تلاوت کر کے تو دیکھو، محمد کون ہے اس کا پتہ قرآن دے دے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بے خود کیے دیتے ہیں، بے خود کیے دیتے ہیں، انداز ہی جوانہ دل میں تجھے رکھ لوں، دل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوہ جانانا بے خود کیے دیتے ہیں، بے خود
हेलो, ظاہر بھائی بالا نگر والے، ان کی طرف سے 1000 روپے انعام آیا ہے. اسی طرح شعیب سلیمانی، ان کی طرف سے 500 روپے، اور رحمت اللہ بھائی یو پی والے، ان کی طرف سے بھی 500 روپے انعام آیا ہے. اللہ تمامی حوصلہ افزائی کرنے والوں کو دارین میں بہترین بدلہ عطا فرمائے. اس کے بعد عربی دوم کے طالب علم ہے محمد سعد بن عبدالسلام تھانہ، وہ آئے اور سیرت النبی کے عنوان سے اپنی تقریر پیش کرے. हेलो, الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على نبی البادہ. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. صدق اللہ العظیم. دوستو، آج میری تقریر کا موضوع ہے سرور کائنات، فقر موجودات، تاجدار بطحا، پاسبان حرم، ساقی کوثر، شافی محشر، امام الاتقیاء، خاتم الانبیاء، حسن و حسین کے نانا جان، حضرت فاطمہ کے ابا جان، مدینے کے تاجدار، جنت کے سرکار، حوض کوثر کے سردار، جنگوں کے سپہ سالار، ہم غریبوں کے غمگسار، سید ابرار و اخیار، آقا نامدار، شہنشاہ ذی وقار، گلشن ہستی کے اول فصل بہار، رحمت للعالمین، جہان عالمین، سید المرسلین، خاتم النبیین، طہ و یاسین، فقر رسولہ، ناجیش ہر دو جہاں، شاہ حرم، قائد عرب و عجم، سرکار دو عالم، احمد مجتبی، رسول مرتضی، خلاصہ کائنات، فقر انبیاء، امام الصدیقین والصالحین، حضور پر نور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے، جس کے شان میں بانی ہے دارالعلوم دیوبند نے کیا ہی خوب کہا ہے. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقشے سے مانگ کر روشنی بزم کون و مقا کو سجایا گیا. وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، ذات مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی، علم و حکمت میں غیر محدود بھی، ظاہران امیوں میں اٹھایا گیا. بھائیو، تو پھر میں کیوں نہ کہوں، اے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے، وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی. اب کوثر تو پیئیں گے صرف اس لیے ہمیں پیالہ دے گا ہمارا نبی. فکر و نگاہ بشر سے کہے ہے بلند بالا ہمارا نبی، جس کی نسبت سے ہو جائیں گے پار ہم، ہے وہ سچا حوالہ ہمارا نبی. آمینہ کا دولارا ہمارا نبی، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی. یتیم و ضعیف کا فریاد رس، بے بسوں بے کسوں کا سارا ہمارا نبی. نور حق کا مینارہ ہمارا نبی، جس کے جلوش شمس و قمر ہے غزل، وہ کیا حسین خوبتر ہمارا نبی. رب کو محبوب ہے، رب کا پیارا نبی، سب سے پیارا نبی ہمارا نبی. آ گیا جو حلیمہ کی آہوش میں، آمینہ کا دولارا ہمارا نبی. بھولی بھٹکی بھی ساری مخلوق کو جس نے آ کے سوارا ہمارا نبی. پتھرو جٹ سے کلمہ ہے پڑھنا تمہیں جب اشارہ کرے گا ہمارا نبی. دلوں کی راحت آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وہ سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی. ہے نبوت کے تارے تو سارے نبی، چاند سارے کا سارا ہمارا نبی. وہ کرم رب کو عطا ہے، عاشق کے سارا ہمارا نبی. ابھی بھی جنت میں آرام فرما رہے ہیں، وہ کیا حسین نظارہ ہمارا نبی. ابو بکر وہ عمر وہ غنی وہ علی، سب کا آقا ہے مولا ہمارا نبی. جس کے جلوش
سب کا آقا ہے مولا ہمارا نبی، جس کو زینب پہ رقیہ عطا ہو گئی، پا گیا حسین زہرا ہمارا نبی۔ کوئی نبی نہ آئے گا قیامت تک، ابھی قیامت تک ہے ہمارا نبی۔ انبیاء کی کہانی ختم ہو چکی، آخری یہ شمارہ ہمارا نبی۔ عائشہ سے روایت قرآن پڑھو، سارے کا سارا ہمارا نبی۔ حرف الفاظ الفاظ سے، آیتوں آیتوں سے سپارہ ہمارا نبی، جس کو یاسین مزمل مدثر والضحیٰ بھی پکارا ہمارا نبی، جس کو واللیل رب نے قرآن میں کہا زلفوں کو نکارا ہمارا نبی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ تھے موصوف محمد سعد، جو تھانہ سے تعلق رکھتے ہیں، عربی دوم کے طالب علم ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کو بڑے اچھوتے انداز میں آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے، لہذا بہت سارے حضرات جو دور دور پھیل کر بیٹھے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ قریب قریب آ کر مل کر بیٹھ جائے، اور بھی بہت سارے حضرات ابھی تک کہ مسجد پہنچے نہیں ہیں، لہذا ان سے بھی گزارش ہے کہ مسجد کے اندر تشریف لائے۔ بچوں کا پروگرام شروع ہو چکا ہے، اور بچوں کی آپ حوصلہ افزائی بھی کرتے رہے۔ محترم حضرات، دیکھیے ہم یہاں بچوں کی محبت میں، جامعہ کی محبت میں ایک دینی مجلس میں آئے ہیں، اور آپ اس مقصد کے لیے آئے ہیں کہ جامعہ کنچڑا ہم جائیں گے۔ ہم نے آپ کو دعوت دی، ماشاءاللہ آپ یہاں پر سفر کی صحبتیں برداشت کرتے ہوئے پہنچے ہیں۔ اب یہاں آنے کے بعد ادھر ادھر گھومنا یا روڈ پر کھڑے رہنا یا میدان میں بلا وجہ کھڑے رہنا، بے شک آپ کو وہاں تک بھی مائک کے ذریعے سے آواز پہنچے گی، لیکن مجلس میں آ کر بیٹھنے کی جو برکت ہے اور جو ثواب ہے وہ آپ کو باہر ملنے والا نہیں ہے، اس میں آپ کا مقصد بھی فوت ہوگا۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ صرف اگر مجلس میں آ کر بیٹھیں گے تو آپ کا بیٹھنا بھی ثواب ہے، اور دوسرا بچوں کے پروگرام کو سننا یہ بھی بچوں کی حوصلہ افزائی کا ذریعہ بنے گا۔ اس لیے جو حضرات ادھر ادھر کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ جلد سے جلد آ جائیں۔ اسی طرح جو پروگرام والے طلبہ ہیں ان سے خاص طور سے گزارش ہے کہ وقت زیادہ ہو چکا، پروگرام والے بچے زیادہ ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر طالب علم کو موقع ملنا چاہیے کہ وہ آ کر تھوڑا تھوڑا مختصر اپنا پروگرام پیش کر سکے۔ اس لیے کوشش تو آپ خود یہ کریں کہ 5 منٹ کے اندر ہی آپ اپنی تقریر یا نعت نظم جو بھی ہو وہ ختم کر دیں، اور اگر ہم نے آپ کو اشارہ کر دیے تو اشارہ ملتے ہی آپ کو فوراً اپنی تقریر یا نعت نظم وغیرہ ختم کرنا ہے۔ ماشاءاللہ جو مہمان آئے ہیں وہ طلبہ کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور دوسرے حضرات سے گزارش ہے کہ اسی طریقے سے آپ جو تو مشترکہ طور پر یعنی تمام طلبہ کو آپ انعامات دیں۔ بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے انفرادی طور پر دینے میں کہ کسی طالب علم کو زیادہ انعامات مل جاتے، اور کچھ ایسے طلبہ ہوتے ہیں کہ جن کو بہت کم یا کچھ بھی نہیں ملتے۔ اس لیے ہم نے اس کا نظام یہ بنایا کہ جتنے بھی حضرات انعامات دے رہے ہیں ان کے ناموں کا اعلان ہوگا، وہ رقم یہاں جمع ہوگی اور آپ کا نام وغیرہ یہاں لکھ دیا جائے گا، اور بعد میں مجموعی طور پر تمام طلبہ کے اندر وہ رقم برابر برابر تقسیم کر دی جائیں گی، تو اس طرح جو تو پوری رقم طلبہ میں برابر تقسیم ہوگی۔ مولوی شیخ امین الدین صاحب امام بلال مسجد کے اندر ان کی طرف سے 300 روپے کا انعام آیا ہے۔ اسی طرح کھنڈالے والے حبیب بھائی ان کی طرف سے 1000 روپے کا انعام آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام حضرات کی کمائیوں میں برکت عطا فرمائے، ہر طرح کی مصیبتوں سے ان کی حفاظت فرمائے۔ اب اس کے بعد مراٹھی زبان میں اسلام میں عورت کا مقام اس عنوان پر تقریر پیش کرنے کے لیے حمزہ بن فاروق گندیشور اس طالب علم کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ آئے اور مراٹھی زبان میں اپنی تقریر پیش کرے۔ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. इस्लाम ने बसविले स्त्रीला इज्जतीच्या उच्च शिखरावर होती. स्त्री अपमानित प्रेषिताचा अभिमाने अगोदर आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष महोदय, उपस्थित असलेले सर्व मान्यवर, आदरणीय गुरुजन वर्ग आणि प्रिय विद्यार्थी मित्रांनो, सर्वप्रथम मी त्या अल्लाहची स्तुती करतो ज्याने मानवाला एका जीवापासून निर्माण केले आणि त्या दोघांपासून असंख्य स्त्री व पुरुष निर्माण करून जगभर पसरविले आणि पुरुष व स्त्रीचे हक्क पण बनविले. परंतु एक वेळ जगावर अशी आली की पुरुष व स्वार्थी बनून स्त्री वर्गावर अत्याचार करू लागला. स्त्री जातीला फक्त नोकर समजू लागला. प्रिय बंधूंनो, प्रेषित मोहम्मदांच्या आगमनापूर्वी अपवित्र समजले जात असे. तिचा जन्म झाल्यावर तिला जिवंत पुरंत असे तिला दुय्यम दर्जाची वागणूक दिली जात असे. उपभोग व कष्ट याचे साधन म्हणजे म्हणूनच समाजात समानतेने वावरणे आणि संपत्तीवरील अधिकारांपासून स्त्रिया वंचित होत्या. अशा प्रकारे स्त्री जातीवर न्याय व अत्याचाराचे डोंगर कोसळले जात होते. अल्लाहने अशा योग्यात स्त्री जातीला न्याय मिळविण्यासाठी कृपाळू व दयाळू प्रेषित मोहम्मदांना प्रेषित साहेबांवर कुराण उतरण्यास सुरुवात झाली आणि स्त्री जातीचे तर भाग्य उज्ज्वल झाले. इस्लामने तिच्या सन्मानाचा आदराचा असा पाठ शिकविला की जग आजपर्यंत आश्चर्य करीत आहे. इस्लामने स्त्री जातीला अपमानाचा खोल दरीतून काढून इज्जतीच्या उच्च शिखरावर बसविले आणि प्रत्येक मानवाला स्त्री या बाबतीत सावधान राहण्यास सांगितले की कधीही कोणताही पुरुष कसलाही स्त्रीवर अन्याय करू नये आणि होऊ देऊ नये. इस्लामने सांगितले, स्त्री जर आईच्या स्वरूपात आहे तर तिच्या पायाखाली स्वर्ग आहे. जर ती पत्नीच्या स्वरूपात आहे तर तिच्या चांगल्या स्वभावामुळे घर स्वर्ग आहे आणि तिचा सांभाळ व शिक्षण चांगल्या प्रकारे झाला तर ती आम्हाला स्वर्गात घेऊन जाणारी आहे. आणि जर ती बहिणीच्या स्वरूपात आहे तर तिच्या बरोबर आम्ही प्रेमाने न्यायाने प्रकाराने वागतो तर ती आम्हाला स्वर्गात घेऊन जाणारी आहे. प्रिय मित्रांनो, आम्ही सर्वांसाठी अत्यंत गरजेचे आहे की आम्ही अल्लाहचे आदेश बघावे व त्यामध्ये स्त्रीबाबत काय काय आदेश आहे ते समजून त्यानुसार आपले जीवन जगावे. इस्लामने सांगितले, स्त्री जर आईच्या स्वरूपात आहे, मी अल्लाहशी प्रार्थना करतो की अल्लाह आम्ही सर्वांना महिलांचे हक्क त्यांना देण्याची आणि त्यांचा आदर व सन्मान करण्याची सुबुद्धी दे. आमीन. व मा अलैना इल्लल बलाग. इसके बाद उर्दू ज़बान में तकरीर पेश करने के लिए दावत दी जाती है अब्दुल अजीम बिन कासिम शेंदुरनी. वो आए और उर्दू ज़बान में अपनी तकरीर पेश करें. अभी जिस तालिब इल्म ने तकरीर की है, एक बंदे खुदा की जानिब से उसको 100 रुपये इनाम दिया गया है. वो आए और अपना इनाम लेकर जाए. अब्दुल करीम सलमानी साहब यूपी, इनकी तरफ से 500 रुपये का इनाम. हुसैन भाई यूपी, इनकी तरफ से 200 रुपये का इनाम. इसी तरह एक बंदे खुदा की तरफ से 2000 रुपये का इनाम आया है. अल्लाह तबारक व तआला इन्हें सेहत, आफियत, तरक्कियात से नवाजे. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन. अम्मा बाद. मोहतरम सदर जलसा, काबिल कद्र असातिज़े इकराम, मेहमानान इज़ाम और अजीज तलबा, आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं और जिंदगी गुजार रहे हैं उसमें जमाने के हालात का तज़किरा तकरीबन हर शख्स की ज़बान पर है और वाक़ियतन हालात ऐसे ही है कि किसी भी शोबे में कोई बेहतरी होती नजर नहीं आ रही है. बदअमनी का दौर दौरा है, कत्ल और गारतगिरी का बाजार गर्म है. रोजाना न जाने कितनी जाने दहशतगर्दी और दुश्मनी की बिना पर हलाक हो जाती है और वो मंजर
کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آ جائے گا کہ یکسر الحرج کا، اس میں حرج بہت ہوگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ حرج کیا چیز ہوتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا قتل بہت ہونے لگیں گے۔ اور دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا زمانہ آنے والا ہے جس میں قتل کا بازار گرم ہوگا، جو مارا جائے گا اس کے بارے میں یہ پتہ نہیں چلے گا کہ کس نے مارا، کیوں مارا، مارنے کا سبب کیا تھا اور مارنے والا کون تھا۔ آج اگر اپنے گردوں میں نظر دوڑا کر دیکھیں تو چاروں طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اپنی صورت میں نظر آ رہا ہے۔ بیٹھے بیٹھے لوگ قتل ہو جاتے ہیں، نہ قاتل کا پتہ چلتا ہے نہ یہ پتہ چلتا ہے کہ کس نے کیوں قتل کیا۔ تو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد آنکھوں کے سامنے آ رہا ہے کہ قتل و غارت گیری کا بازار گرم ہے، دیانت داری و امانت داری کا فقدان ہے، بدعنوانی، رشوت ستانی سارے معاشرے کو چاٹ رہی ہے۔ یہاں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پورا ہوتا نظر آ رہا ہے، جس میں آپ نے فرمایا تھا ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ لوگوں میں بددیانتی عام ہو جائیں گی۔ لوگ یہ کہا کریں گے کہ فلاں بستی میں ایک شخص رہتا ہے جو امانت دار ہے، یعنی سب کو بددیانت ہے، لیکن ایک شخص ہے جو کسی بستی میں رہتا ہے جو امانت دار ہے۔ وہ منظر بھی قریب قریب سامنے آ رہا ہے۔ دفتروں میں رشوت ستانی کا بازار گرم ہے، اریانی اور فحاشی کا دور دورہ ہے، بے حیائی اپنے عروج کو پہنچی ہوئی ہے، بازاروں کے اندر دھوکہ بازی، ملاوٹ اور نہ جانے کتنی خرابیاں پھیلی ہوئی ہے۔ حکمرانوں کا حال یہ ہے کہ اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نظر آتا ہے، جس میں آپ نے فرمایا تھا ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ جو لوگ تم میں بدترین ہوں گے وہ حاکم بن بیٹھیں گے۔ یہ منظر بھی عام طور پر نظر آ رہا ہے۔ جن لوگوں کے بارے میں عام طور سے لوگوں کے ذہن میں یہ تاثیر ہے کہ یہ بدترین کردار کا حامل ہے، انہی کو قوم اپنے سر پر بٹھا رہی ہے۔ آخر میں ہم سب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ ہم سب کو اپنے فضل سے اپنی اصلاح کی فکر عطا فرمائے اور اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ یہ تھے ننھے مقرر جنہوں نے بہترین انداز میں اب حضرات کے سامنے اردو زبان میں تقریر پیش کی ہے۔ ابھی کیا آج کے اس ہمارے جلسے میں یوپی جو مشاعروں کا اور شعراء کا گڑھ ہے، جہاں پر الحمدللہ ایک سے ایک شاعر اپنی شاعری کو اور اپنے کلام کو بہترین انداز میں پیش کرنے کی مہارت رکھتا ہے، تو انہی میں سے ایک شاعر ہے جو یوپی سے تشریف لائے ہیں، حسین بھائی، جو آپ کے سامنے اپنی شاعری کو اور اپنے کلام کو پیش کرے گے۔ لہذا ہم ان سے ادباً گزارش کرتے ہیں کہ وہ تشریف لائے اور اپنے کلام سے سامعین کو محظوظ فرمائے۔ لیکن چونکہ شاعروں کے لیے وقت بہت زیادہ لگتا ہے، لہذا ہم ان سے گزارش کریں گے کہ مختصر وقت میں اپنے کلام کو پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹیج پر بیٹھے معزز علماء کرام اور ہمارے بائیں جانب بیٹھے حافظ قرآن، دائیں جانب بیٹھے عالم کی دستار بندی جن کی ہونے والی ہے، میں ان تمام لوگوں کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، اور ان کے جو سرپرست یہاں پر آئے ہوئے ہیں ان لوگوں کو بھی میں اپنے دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آئیے بلا تاخیر میں ایک اسی سلسلے میں نظم پیش کرنا چاہتا ہوں تمام حضرات سے، تمام معزز علماء کرام سے اجازت چاہتے ہوئے۔ فضل ہے رب کا میرے، فضل ہے رب کا میرے، پورا ہوا ارمان ہے، فضل ہے رب کا میرے، پورا ہوا ارمان ہے، سر پہ ہے دستار،
دستار باندھے حافظ قرآن ہے. بند دیکھیے دوستو، خلد میں جائیں گے سب حافظوں کے والدین. خلد میں اب جائیں گے سب حافظوں کے والدین. قول ہے میرے نبی، قول ہے میرے نبی کا، رب کا یہ فرمان ہے. سر پہ ہے دستار باندھے حافظ قرآن ہے. اور خاص طور سے حافظوں کے حوالے بند تھا مقدر میں یہ اپنے حافظ قرآن بنوں. تھا مقدر میں یہ اپنے حافظ قرآن بنوں. جان کتنوں کی، جان کتنوں کی دعا استاد کا احسان ہے. جان کتنوں کی دعا استاد کا احسان ہے. یہ جو بچے حافظ قرآن اور یہ بچے جو عالم دین ہو رہے ہیں، اس میں استادوں کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے. ان کی پوری ذمہ داری ہوتی ہے، پوری نگرانی ہوتی ہے. ہم انہیں دل سے مبارکباد پیش کرتے ہیں. آئیے بند سماعت کریں. اور کم سے کم 2-4 آیت جن کے سینوں میں نہ ہو، کم سے کم 2-4 سورت جن کے سینوں میں نہ ہو، باخدا پھر اس کا دل، باخدا پھر اس کا دل سنسان ہے، ویران ہے. باخدا پھر اس کا دل سنسان ہے، ویران ہے. ماشاءاللہ. اور علم کتنا ضروری ہے یہ قرآن میں آیت بھی ہے، آپ لوگ جانتے ہیں. علم کے سلسلے میں بند سماعت کریں. علم سیکھو فرض ہے یہ، چاہے جاؤ چین تم. ماشاءاللہ پورے ہندوستان کے بچے اس مدرسے میں پڑھ رہے ہیں. علم سیکھو فرض ہے یہ، چاہے جاؤ چین تم، ورنہ پھر دونوں، ورنہ پھر دونوں جہاں میں اپنا ہی نقصان ہے. ورنہ پھر دونوں جہاں میں اپنا ہی نقصان ہے. سر پہ ہے دستار باندھے حافظ قرآن ہے. آخری بند سماعت کریں. شکر کے سجدے کرو اب حافظ قرآن ہوئے. شکر کے سجدے کرو اب حافظ قرآن ہوئے. قدر ہوگی قدر ہوگی دنیا میں جنت
میں جنت کا یہ سامان ہے، فضل ہے رب کا میرے پورا ہوا ارمان ہے، سر پہ ہے دستار، سر پہ ہے دستار باندھے حافظ قرآن ہے۔ بہت شکریہ۔ جزاکم اللہ شکرا جزیلا۔ یہ کون تھا کس نے بکھیری تھی مستیاں، یہ کون تھا کس نے بکھیری تھی مستیاں، ہر ذرہ صحن باغ کا ساغر بدوش ہے۔ دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے، عادت بنا لے جو تلاوت قرآن کی، اللہ کی نظر میں وہ انسان چمکتا ہے۔ اس کے بعد درجہ عربی دوم کے طالب علم محمد سعید کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ لڑکیوں کے لیے دینی تعلیم کے عنوان سے اپنی تقریر پیش کریں۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدر گرامی قدر اور معزز حاضرین، آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنا ہے وہ ہے لڑکیوں کے لیے تعلیم کی اہمیت۔ محترم حضرات، تعلیم کی اہمیت ہر دور ہر معاشرے میں مسلم رہی ہے۔ تعلیم کا نور راستوں کو منور کرتا اور دلوں کو جگمگاتا ہے۔ فرد ہو یا معاشرہ، قوم ہو یا ملک، تعلیم کی بالادستی نے ہمیشہ اپنا وجود منوایا ہے۔ تعلیم خضر راہ ہے، شمع منزل ہے، قرار دل و جان ہے۔ تعلیم بندوں کو عرفان ذات بخشتی اور گمراہوں کو صراط مستقیم کا شعور عطا کرتی ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، علم کیا ہے در حقیقت قلب اور جا کا سرور۔ علم کیا ہے در حقیقت قلب اور جا کا سرور۔ علم کیا ہے راحت فکر و نظر حسن و شعور۔ علم کیا ہے سر بسر ایک رحمت رب غفور۔ علم کیا ہے پستیوں میں سر بلندی کا ظہور۔ محترم حضرات، جس طرح تعلیم کسی بھی معاشرے کے ماتھے کا جھومر ہے، اسی طرح یہ بھی حقیقت ہے کہ معاشرہ فقط مردوں سے ہی نہیں بلکہ خواتین کے وجود سے بھی عبارت ہے۔ دختران قوم کسی بھی سوسائٹی یا قوم و وطن کی شاہراہ ترقی کا وقار ہے۔ ان کے بغیر کوئی بھی معاشرہ اپنی پہچان سے محروم رہتا ہے۔ جب دختران قوم اپنے معاشرے کا لازمی حصہ ہے تو پھر ان کی تعلیم بھی اتنی ہی اہمیت رکھتی ہے جتنی کہ جوانان قوم کی۔ حاضرین کرام، تاریخ شاہد ہے کہ تعلیم یافتہ خواتین اور لڑکیوں نے کارزار عمل میں ناقابل فراموش کارنامے انجام دیے ہیں۔ لڑکیاں گھروں کا نور ہے۔ اگر آپ ایک لڑکی کو زیور تعلیم سے آراستہ کریں گے تو ایک خاندان کی بہترین تربیت کی بنیاد رکھیں گے۔ ماں کی گود بچے کی اولین تربیت گاہ ہے۔ آج کی بچیاں کل کی مائیں ہیں۔ اگر یہ تعلیم یافتہ ہوں گی تو ان کی گود میں ایک ایسی قوم پرورش پائیں گی جو وقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکتی ہو اور قوم و وطن کی ترقی کا نیا باب رقم کر سکتی ہو۔ اسی لیے ایک صاحب نظر نے کہا تھا، اے ماؤں بہنوں بیٹیوں، قوموں کی عزت تم سے شعور زندگی ہر ایک عظمت تم سے ہے۔ صدر ذی وقار نبی مکرم حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ حضور عالی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کی روشنی میں دختران اسلام کے لیے علم حاصل کرنا اشد ضروری ہے۔ وہ خاتون جس نے گھر کی ذمہ داریاں سنبھالنی ہے، کبھی اس نے اپنے باپ اور کبھی اپنے بھائیوں کے ساتھ اور کبھی اپنے خاوند کے شانہ بشانہ آنے والی نسلوں کی تربیت کرنی ہے۔ اگر وہی خاتون جاہل اور تعلیم سے ناآشنا ہوں گی تو عصر حاضر کا معاشرہ اندھیروں میں ڈوب جائے گا۔ لیکن اگر یہی دختران قوم تعلیم یافتہ ہوں گی تو تعلیم کا سورج پہلے سے کہیں زیادہ تابناکی کے ساتھ چمکے گا۔
محترم حضرات، اغیار کی بات چھوڑیے، تاریخ میں ایسی مسلم خواتین کا نام بھی ملتا ہے جنہوں نے فروغ دین اور اسلامی فقہی علوم کے فروغ میں باپردہ رہتے ہوئے بھی اہم کردار ادا کیا۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ایک حجرے میں مقیم رہ کر اسلامی تعلیمات کی دولت تقسیم کیا کرتی تھی۔ اگر آپ کے کوئی اس کا چشمہ جاری نہ ہوتا تو تعلیمات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا حصہ ہماری نظروں سے پوشیدہ رہتا۔ حق تو یہ ہے کہ یہی تھی دختران قوم علم حق کی شمشیریں، یہی تھی دختران قوم علم حق کی شمشیریں، انہوں نے کاٹ ڈالی قوت باطل کی زنجیریں، عمل اور علم کی دولت سے روشن ان کے سینے ہیں، انہی سے جگمگاتی ہے میری ملت کی تقدیریں۔ محترم حضرات، آج کا دور سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، زمان و مکان کے فاصلے سمٹ رہے ہیں، ہم نے بہت تیزی سے آگے بڑھنا ہے۔ ہمیں یہ حقیقت مد نظر رکھنا ہوگی کہ اگر طالبات ماضی میں عظیم کردار ادا کر سکتی ہے تو مستقبل میں ان کے کردار کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ عورت کے اندر مرد کی نسبت کہیں زیادہ شفقت ہے، لہٰذا تعلیم و تدریس اور ڈاکٹری کے شعبے میں ان کا مقام کہیں زیادہ مؤثر ہے۔ بورڈ اور یونیورسٹی کے سالانہ نتائج ان کی علمی برتری اور شدید محنت کے آئینہ دار ہے۔ محترم حضرات، غربت، جہالت اور معاشی بحران عصر حاضر کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے۔ ہر چیلنج کا بھرپور سامنا کرنے کے لیے ہمیں دختران ملت کو ساتھ لے کر آگے بڑھنا ہوگا۔ ہم زمین کے مسائل حل نہیں کر سکے اور خلاؤں میں نئی بستیاں بسانے کی فکر میں ہیں۔ زمین کے مسائل کو حل کرنے کے لیے طالبات کو طلباء کے ساتھ برابر کا شریک عمل سمجھنا ہوگا۔ محترم حضرات، اگر ہم لڑکیوں کی تعلیم سے نظر چرائیں گے تو آدھی سے زیادہ آبادی جہالت کے اندھیروں میں ڈوب جائے گی، اور جب یہ نصف آبادی تاریکیوں کا شکار ہوں گی تو پھر اندھیروں سے اندھیرے ہی پھیلیں گے، تاریکیوں سے اجالے جنم نہیں لیا کرتے۔ اس لیے لڑکیوں کو تعلیم کے استحقاق سے محروم کرنا فطری اصولوں سے بغاوت ہے۔ ایک نامور قاضی نے کہا تھا، مجھے 10 اچھی مائیں دے دو، میں تمہیں بہترین قوم دوں گا۔ ہم تو اس دین کے ماننے والے ہیں جو سراپا نور اور سراسر روشنی ہے، اور جس نے بچے کی پہلی درسگاہ ماں کی گود قرار دی ہے۔ طب ہو یا تدریس، انجینئرنگ ہو یا سیاسی امور، سائنسی امور ہو یا احیاء دین، تعلیم یافتہ خواتین ہر جگہ ہر مقام پر مؤثر کردار ادا کر سکتی ہے۔ میں ان جذبات کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ وہی ہے راہ تیرے عزم و شوق کی منزل، وہی ہے راہ تیرے عزم و شوق کی منزل، جہاں ہے فاطمہ و عائشہ کے نقش قدم، اسی پہ چلنا ہے تجھ کو چراغ علم لیے، بسد وقار اڑانا ہے پھر وفا کا علم، وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ، یہ تھے محمد سعید درجہ عربی دوم کے طالب علم جو بہترین انداز میں آپ کے سامنے اپنے خطاب اور تقریر پیش کر رہے تھے۔ اس کے بعد حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کے لیے دعوت دی جاتی ہے فردین بن کلیم اورنگ آباد، شعبہ دینیات کے طالب علم ہیں، وہ آئے اور حمد باری تعالیٰ پیش کریں۔ سمیع بصیر علیم خبیر کریم رحیم عظیم جلیل، خدا تو وہ ہے، 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 خدا تو وہ ہے۔ وہی جھکے گا یہ سر ہمارا کہ جس کے دم سے یہ سب جہاں گے، جمال سارے اسی کا جلوہ، اسی کے جلووں کا کارواں گے۔ وہی جھکے گا یہ سر ہمارا کہ جس کے دم سے یہ سب جہاں گے، جمال سارے اسی کا جلوہ، اسی کے جلووں کا کارواں گے۔ جو دن کے پردوں پہ شب بچھا دے، جو رات کو پھر سحر بنا دے، غم خزاں کو بہار کر دے، شجر کو پھر باثمر بنا دے، وہ شاخ حسرت گلاب کر دے، مہک سے پھر لاجواب کر دے، جو دل کے صحرا کو سبز کر دے، جو رو پڑوں تو گوہر بنا دے، جو میری چاہ کے قریب تر گئے،
نظر میں جس کی میرا گماگے وہی جھکے گا یہ سر گمارا کہ جس کے دم سے یہ سب جہاں گے جمال سارے اسی کا جلوہ اسی کے جلووں کا کارواں گے وہی جھکے گا یہ سر گمارا کہ جس کے دم سے یہ سب جہاں گے جمال سارے اسی کا جلوہ اسی کے جلووں کا کارواں گے خدا تو وہ 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 گے جو بن کے سینوں میں زندگی کو جو سبز پتی کھلا رہا گے جو ریگزاروں کی دھوپ میں بھی کئی چرندے جلا رہا گے ہوا کی حسرت سے یہ پرندے عطائے پر سے اڑا رہا گے مدار گردش کی حد بنا کر نظام قدرت چلا رہا گے اگا رہا گے کھلا رہا گے کہ دو جہاں کا وہ میزباں گے وہی جھکے گا یہ سر گمارا کہ جس کے دم سے یہ سب جہاں گے جمال سارے اسی کا جلوہ اسی کے جلووں کا کارواں گے وہی جھکے گا یہ سر گمارا کہ جس کے دم سے یہ سب جہاں گے جمال سارے اسی کا جلوہ اسی کے جلووں کا کارواں گے خدا تو وہ 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 ہے خدا تو وہ گے یہ جلتے بجھتے یہ جل ملاتے قسم خدا کی خدا نہیں ہے یہ سرسراتے یہ ٹمٹماتے قسم خدا کی خدا نہیں ہے عروج والے زوال والے یہ نیند والے نڈال والے گئے فنا میں یہ آتے جاتے قسم خدا کی خدا نہیں ہے خدا تو وہ گے ازل سے جاری بقا ہے جس کو وہ جاوید آگے وہی جھکے گا یہ سر گمارا کہ جس کے دم سے یہ سب جہاں ہے جمال سارے اسی کا جلوہ اسی کے جلووں کا کارواں گے وہی جھکے گا یہ سر گمارا کہ جس کے دم سے یہ سب جہاں ہے جمال سارے اسی کا جلوہ اسی کے جلووں کا کارواں گے ماشاءاللہ یہ تھے ننے طالب علم جو حمد باری تعالیٰ آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ مزید ترقیات سے نوازے ابھی بھی بہت سارے حضرات مسجد کے باہر سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ پروگرام بہت جلد اور بہت دیر تک چلے گا ابھی لہذا آپ جلد از جلد مسجد میں تشریف لائے آدھا پروگرام ہو چکا ہے لہذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ مسجد میں تشریف لائے اور بھی جو طلبہ باہر ہیں اس سے بھی گزارش ہے کہ آپ مسجد میں تشریف لائے اس کے بعد اتحاد اور ملت اسلام اردو زبان میں تقریر پیش کرنے کے لیے درجہ عربی ششم کے طالب علم محمد عارف بن شریف ہستہ کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئے اور اپنی اردو زبان والی تقریر پیش کریں الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك أصابعه صدر محترم جلسہ مشفق مربی حضرت اساتذہ کرام اور معزز سامعین کرام آج کے اس عظیم الشان اجلاس میں میری تقریر کا عنوان ہے
اتحاد ملت اسلام. ملت سے مراد چند افراد یا ایک وطن میں بسنے والے 2-4 قبائل نہیں، بلکہ ملت ایک نبی کے ماننے والوں پر مشتمل ہے. ہم نبی آخر الزمان حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہادی و رہبر اور رسول مانتے ہیں. ہم آپ کے امتی ہیں. اسی طرح ایشیا، افریقہ، امریکہ سمیت جس بر اعظم یا شہر میں حضور علیہ السلام کو رسول ماننے والے ہیں، وہ سب ایک ملت پاک ہے. گورا ہو یا کالا، حبشی ہو یا ایشیائی، کسی کو کسی پر فضیلت نہیں، بلکہ اس میں فضیلت کا معیار زمانے بھر سے جدا ہے. ارشاد قرآنی ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں فضیلت والا وہ ہے جو اللہ سے ڈر گیا. سامعین اکرام، گویا اس پوری کائنات میں جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے دامن نور میں پناہ لے رکھی ہے، وہ سب ایک ملت پاک ہے. اس میں رنگ، نسل، قبیلے یا جغرافیائی حدود کی قید نہیں. ہر طرف کلمہ طیبہ کی ایمان افروز چادلے اتحاد امت کا پرچم رحمت لہرا رہا ہے. خدائے کریم نے امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتحاد کا درس دیا کہ اگر تم الگ الگ ہوئے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفریقہ برپا نہ کرنا. عزیزان گرامی، حضور علیہ السلام کی خطے عرب میں آمد سے پہلے ساری دنیا جہالت کی تاریکیوں میں ڈوبی ہوئی تھی، مگر آپ کے آنے سے رحمت حق کی بہار آئی. آپ نے قبیلوں کو بھی ملایا اور ان کے دل بھی ایک کر دیے، اور پھر اسلام کی کشور کشائی کا پرچم جدھر جدھر بھی گیا امت اسلام کو ملت واحدہ کے آداب سکھاتا گیا. یہ اتحاد ملت کا فیضان تھا کہ وہ عرب کے بدو جنہیں کوئی جانتا بھی نہ تھا کیسر و کسریٰ کے تخت و تاج کے وارث بن گئے. اتحاد ملتی کی بدولت ساری امت اسلام ایک رشتے میں پیوست ہو چکی تھی. یہ اسی اتحاد کا ثمر تھا کہ مسلمانوں کی مجاہدانہ یلغار کے تصور سے باطل کے ایوانوں پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا. اتحاد ملت کے متوالوں، امت کے اس اتحاد نے ہمیں ہر بلندی سے نوازا. صدیوں تک ایشیا سے یورپ اور یورپ سے افریقہ تک یہ امت تہذیب و تمدن، سائنس و فلسفہ، طب و جراحت سے لے کر آسمانی علوم کے مطالعے تک روشنی کا مینار بنی رہی. مگر جو ہی ملت اسلام اتحاد و اشتراک سے دور ہوئی اور جغرافیائی لسانی قبائلی تعصبات نے سر ابھارا تو ہم زمانے کی ٹھوکروں پر آ گئے. جس اتحاد نے تمام ملت اسلام کو تسبیح کی دانوں میں پیرو رکھا تھا، وہی اتحاد کس سے پانی نہ بن گیا. اور شاعر مشرق علامہ اقبال کا حساس دیشی گڈا گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، تو گردوں نے سریا سے زمین پر ہم کو دے مارا کہ تجھے آواز سے اپنی کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار و کردار تو ثابت و سجارہ. معزز سامعین، آج اگر اپنی ماضی پر ایک نظر دوڑائے تو ایک طرف اتحاد امت اسلام کی بدولت عظمت و سر بلندی نظر آئے گی، اور دوسری طرف نا اتفاقی کی بدولت ذلت و خواری کا محیط سائے نظر آئے گے. آج ہم ایک بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود ہر لحاظ سے پسماندہ ہے. وہی قومیں جو کبھی ہماری شان و شوکت قصیدے پڑھا کرتی تھی، آج ہماری زوال و ادبار کا تماشا دیکھ رہی ہے. ذلت و خواری کی بجلی ہم پر راتوں رات نہیں گری. قدرت نے ہمیں سمجھنے کے بہت مواقع دیے، مگر ہم نے آنکھیں بند کر لی، قومی ترقی سے منہ موڑ لیا. ہمارے پاس قرآن مجید کا سرچشمہ نور تھا، اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام عالمگیر تھا، مگر ہم فقط مصلحت کے پجاری ہو کر رہ گئے. جناب والا، آج بھی حساس شوکت اسلام کے خاطر چیخ رہے ہیں. امت مسلمہ کی بیداری کا خواب دیکھنے والے بعض امیر لوگ موجود ہیں، قرآن حکیم جیسا اندوز کے کیمیا موجود ہے، مگر بدقسمتی سے ہم نے تاریخ سے سبق لینا چھوڑ دیا. اگر ہم اتحاد امت کے داعی ہیں اور اسلام کی نشأت ثانیہ کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اس حکم ربانی کو پیش نظر رکھنا ہوگا. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. بے شک خدا نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی جسے اپنی حالت بدلنے کا سلیقہ نہ ہو.
گویا خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ حضرت والا اگر امت اسلام کو بھی اس ترقی و عروج کی بلندیوں تک لے جانا چاہتے ہیں تو ہم میں سے ہر فرد کو اپنی حالت کو بدلنے کا عزم کرنا ہوگا۔ قطرے قطرے سے دریا اور ذرے ذرے سے صحرا جنم لیتا ہے۔ اگر ملت اسلام کا ہر باز امیر فرد خدا کریم اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جائے تو زمانہ ایک بار پھر اتحاد امت کے نام پر اسلام کی لافانی عظمت کا منظر دیکھے گا۔ اقبال نے کہہ کر ہمیں قوم غفلت سے بیدار کرنے کی کوشش کی ہے۔ عقل ہے تیری اسی پر عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، ما سوا اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری، تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیری تیری، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح اور قلم تیرے ہیں۔ ایک خدا، ایک کتاب، ایک نبی تو ایک ملت کیوں نہیں، یہی وہ پیغام ہے جو ہمارا ماضی بھی ہے اور مستقبل بھی ہے۔ یہ وہ چٹان ہے، یہ وہ لنگر ہے، وہ کشتی ہے، جب تک تم اس سے وابستہ رہو گے دنیا کی کوئی قوت تمہیں آگے بڑھنے سے نہیں روک سکتی۔ ایک نظر اپنے گرد و پیش کو دیکھیے، مولانا حالی کہتے ہیں مکیوں میں اتحاد، مچھروں میں اتفاق، آدمی کا آدمی دشمن خدا کی شان ہے۔ جناب والا یہ وہ ملت ہے جو تمام کے حقوق کا تحفظ کرتی ہے، دوستوں کو سینے سے لگاتی ہے اور دشمنوں کے سامنے سیسا پگھلائی ہوئی دیوار بن جاتی ہے۔ ضرورت فقط اس عمل کی ہے ہم ذاتی اغراض سے بالا تر ہو کر ملی اتحاد و گزر راہ بنائے۔ ملت کے اتحاد کا تقاضا یہ ہے ہم اپنی ذات، اپنے مفادات اور ذاتی فائدے سے بے نیاز ہو کر فقط ملت کے مفادات کو مد نظر رکھیں، اپنے اندر قوت برداشت پیدا کرے، جہاں دوسروں تک اپنا موقف پہنچائے وہاں ان کی تنقید برداشت کرنے کا بھی حوصلہ پیدا کرے۔ ایک خدا، ایک کتاب، ایک نبی کے تصور کو عملی طور پر ملت کی ترقی کی بنیاد بنائے۔ اگر ایک مرد مومن کو کانٹا چبھے تو پوری ملت اسلام یا اس کانٹے کی چبھن کو محسوس کرے۔ ہم اپنی تاریخ کو، اپنے اسلاف کے کارناموں کو پیش نظر رکھیں، کیونکہ جو قوم تاریخ سے سبق نہیں سیکھتی وقت اس کا جغرافیہ بدل دیتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔